اگر امام کی نگاہ کرم ہم آپ پر ہو گئی تو اس دنیاوی زندگی کے اندر بھی ایک انقلاب اور سعادت کی سی کیفیت پیدا ہو جائے گی. آیت اللہ وحید خراسانی وہ فرماتے ہیں کہ امام کی نگاہ کا ایک اثر ہے جو انہوں نے اپنے ایک درس خارج میں بیان کیا اور اس میں ایک واقعہ نقل کیا ہے جو کہ شیخ صدوق نے اپنی کتاب کمال الدین کے اندر لکھا ہے اور محمد ابن حسن سیرفی سے یہ واقعہ نقل ہوا ہے جو کہ بلخ کے رہنے والے تھے. اچھا، اہل بلخ جو تھے وہ اپنے اموال سے حقوق شرعیہ نکالتے تھے، خمس وغیرہ نکالتے تھے اور یہ ان کو دیتے تھے. پھر یہ بغداد میں جو امام زمانہ علیہ السلام کے نائب حسین ابن روح تھے یہ ان کو لے جا کر دیتے تھے جو امام زمانہ علیہ السلام کے تیسرے نائب تھے. دیکھیے، امام زمانہ کا نائب ہونا دیگر تمام خصوصیات کے ساتھ ایک اور چیز کا بھی تقاضا رکھتا تھا کہ کون کس قدر ایمان میں قوی ہے اور وہ امام کا کس حد تک رازدار ہے. مثلا یہاں تو ذرا سا کسی کو کوئی کبھی خواب میں بھی زیارت ہو جائے تو پوری دنیا کو بتانے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے، لوگ اس کے طرف ہجوم کرنے لگتے ہیں. اتنے رازدار کہ ان کے متعلق اس زمانے کے لوگ کہتے تھے کہ اگر انہوں نے اپنے دامن میں بھی امام کو چھپایا ہوا ہو اور ان کی تلاش کے اندر لوگ آئیں اور ان کی جسم کو قینچیوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں تب بھی امام کے متعلق کچھ نہیں بتائیں گے. حسین ابن روح تو بہت بڑے مناظر بھی تھے اور بہت سی غیب کی باتوں کو بھی جانتے تھے، حتیٰ کہ اپنی موت کے وقت سے بھی واقف تھے. ابھی آگے چل کر بھی بات آئے گی. تو آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہاں بلخ اور کہاں بغداد. بلخ کے رہنے والے تھے اور بغداد جو وہاں حسین ابن روح وہاں پر تھے. تو حسن ابن سیرفی فرماتے ہیں کہ اتنا دور تھا کہ یعنی جس وقت ایران میں تہران سے صرف مشہد اگر انسان سواری کے اوپر جائے تو 2 مہینے لگتے تھے. تو یہ کرتے تھے کہ جتنے بھی اموال ان کے پاس جمع ہوتے تھے محمد ابن حسن سیرفی کے پاس بلخ میں اور اطراف سے جو لوگ ان کو لے جا کر دیتے تھے. تو اب بھی جس طریقے سے ہوتا ہے کہ اگر اماؤنٹ مثلا کسی جگہ کی کرنسی ڈی ویلیو ہے کچھ ہے اور کسی جگہ پہنچانا ہے تو اس کو ڈالر میں چینج کیا جاتا ہے، پاؤنڈز میں چینج کر کے جو ہے وہ مرجع کے آفس تک بھجوایا جاتا ہے تاکہ ان کی ذرا مقدار بھی کم ہو جائے، یعنی کمیت میں ذرا کم ہو جائیں وہ. تو انہوں نے اپنے تمام اموال کو سونے اور چاندی کے سکوں کے سانچوں میں ڈھلوایا اور سفر کے لیے تیار ہو گئے. اور مدت تک سفر کرتے کرتے سرخس کا ایک علاقہ ہے جو کہ ایران اور ترکمانستان کے درمیان میں اس کی ایک سرحد ہے، وہاں پہنچ گئے. وہاں انہوں نے خیمہ لگایا محمد ابن حسن سیرفی نے اور زمین پر بیٹھ کر وہ سونے اور چاندی کے سکے جو انہوں نے امام تک پہنچانے تھے ان کو بیٹھ کر گننے لگے. اچھا، اس زمانے میں ریت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، ایک سکہ کہیں ریت کے اندر ہی کسی جگہ پر گم ہو گیا، چاندی کا سکہ تھا. اچھا، یہ تھے ایک امین شخص. اب انہوں نے کہا ایک سکہ کہاں چلا گیا وہ. بہرحال انہوں نے اپنے ذاتی مال سے اس کمی کو پورا کیا اور سرخ سے یہ ہمدان آئے اور ہمدان میں وہاں اس مال کو چاندی کے اندر سانچے میں ڈھلوایا اور پھر اس کا سکہ بنوایا دوبارہ اور پھر ہمدان سے ہوتے ہوئے یہ بغداد پہنچ گئے. بغداد میں حسین ابن روح کا جو مکان تھا وہاں پر بڑی مشکل کے بعد حسین ابن روح کے مکان کو انہوں نے تلاش کیا. بہرحال ان کا گھر مل گیا اور تمام سونے اور چاندی کے وہ سکے، آیت اللہ وحید خراسانی واقعہ سنا رہے ہیں، تمام سونے اور چاندی کے وہ سکے ان کی جو تھیلیاں تھیں وہ حسین ابن روح کے سامنے رکھی. حسین ابن روح فرماتے ہیں کہ حسین ابن روح کون ہیں؟ یہ وہی ہیں جنہیں امام زمانہ علیہ السلام کی سانسیں نصیب ہوئی ہیں. اور جن پر امام زمانہ علیہ السلام کی خاص نگاہ کرم تھی. انہوں نے اپنے سامنے سونے اور چاندی کے وہ سب سکے سامنے رکھے. محمد ابن حسن سیرفی پریشان ہوئے کہ سونے چاندی کے سکوں کو اٹھا رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، اور یہاں تک کہ انہوں نے اس میں سے ایک سکہ اٹھایا
جو چاندی کا تھا اور کہا یہ ہمارا مال نہیں ہے، اور اس کو الگ کر دیا اور کہا کہ یہ وہ ہے جو سرخس میں تمہاری ایک سونے کا سکہ کم ہو گیا تھا اور تم نے یہ سوچتے ہوئے کہیں ہم مال میں خیانت نہ ہو جائے، ہمدان پہنچ کر اپنے ذاتی مال سے اس میں ایک اور سکہ بنوا کے اس کے اندر رکھا ہے، یہ تمہارا مال ہے، یہ ہمارا مال نہیں ہے، اب تم واپس سرخس جاؤ اور وہاں پر جس جگہ پہ تم نے پہلے خیمہ لگایا تھا اسی جگہ پر خیمہ دوبارہ لگانا، اور وہاں تم تلاش کرنا وہ چاندی کا سکہ تمہیں دوبارہ مل جائے گا، پھر اگلے سال جب تم بغداد آؤ دوبارہ اموال لے کر تو اس چاندی کے سکے کو دوبارہ پھر یہاں لے کر آنا، اور جب تم آئندہ سال آؤ گے تو میں تم کو یہاں پر مجھے زندہ نہیں پاؤ گے اور اس مال کو تم ہمارے بعد میں آنے والے نائب کے سپرد کر دینا۔ اب آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہے جنہیں امام زمانہ علیہ السلام کی پاکیزہ سانسیں نصیب ہوئی ہیں، اور امام کی نظر کرم نے ان کو اس عظیم مقام تک پہنچا دیا کہ وہ ماضی کو بھی دیکھ رہے ہیں اور مستقبل کو بھی دیکھ رہے ہیں، یعنی بغداد میں ہونے کے باوجود بلخ اور سرخس بھی ان کی نگاہوں کے سامنے ہیں اور ہمدان بھی گویا ان کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جب ان کے نوکروں اور غلاموں کی یہ کیفیت ہے تو سوچئے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی عظمت کیا ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد اور فرماتے ہیں کہ آج صاحبان ایمان کی یہ حالت یعنی علماء بیان فرماتے ہیں کہ صاحبان ایمان کی آج یہ حالت ہو گئی ہے کہ گویا ایک لحاظ سے بہت سے وہابیت سے بڑے متاثر نظر آ رہے ہیں، یہاں تک کہ ائمہ کے معجزات کا انکار کر رہے ہیں، ائمہ کی ولایت تکوینی کا انکار کر رہے ہیں، اور ان کے علم غیب اور ان کے ہاتھ میں جو قدرت و طاقت ہے جو پروردگار عالم نے ان کو دی اس پر سوالات اٹھانے لگے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کے غلاموں کی اور ان کے ملازموں کی اور ان کے وکلاء کی اتنی عظمت ہے اور اتنی ولایت تکوینی ان کے پاس ہے کہ وہ ماضی کو بھی دیکھ رہے ہیں، مستقبل کو بھی دیکھ رہے ہیں، ایک ایک چیز ان کی نگاہ کے سامنے ہے، تو امام کی کیفیت کیا ہوگی؟ جبھی زیارت مطلقہ جو ہے حضرت امیر کی مفاتی کے اندر بھی ہے، بہار کے اندر بھی ہے کہ آپ خدا کی وہ دیکھنے والی آنکھ اور سننے والے کان، تو کتنی ان کی شان، کتنی ان کی عظمت ہے۔ اور جب بھی آیت اللہ بہجت یہ بات بھی بیان فرماتے تھے کہ ہم جو آپس میں بھی جو باتیں کرتے ہیں، مثلا آپ اپنے رشتہ دار سے باتیں کر رہی ہیں، سہیلی سے باتیں کر رہی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ابھی کوئی کلمہ ہماری زبان سے نکلنے نہیں پاتا، اس سے پہلے امام زمانہ علیہ السلام تک پہنچ جاتا ہے، اس سے پہلے امام زمانہ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو آج ہم کسی کے خلاف بات کر رہی ہے، کوئی خاتون اپنی ساس کے خلاف بات کر رہی ہے، اپنی نند کے خلاف بات کر رہی ہے، تو یہ بات دماغ میں رکھے کہ اب یہ منہ سے نکال رہی ہے اور یہ بات امام زمانہ علیہ السلام تک پہنچ رہی ہے، یہ جملہ امام تک پہنچ رہا ہے، سی سی کیمرے ہر جگہ کے اوپر لگے ہوئے ہیں جو ساری رپورٹ امام تک پہنچا رہے ہیں، آپ کا نامہ اعمال امام زمانہ علیہ السلام تک پہنچ رہا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ خود آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ جملہ نکالنے سے پہلے سوچ لینا کہ یہ جملہ امام زمانہ علیہ السلام کے قلب نازنی کو کس قدر غمگین کر سکتا۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين